آج ایک کلپ کسی نے مجھے بتایا کہ مولانا طارق، وہ چونکہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک میز پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ میرا بھی خون پی لیا لوگوں نے، جیسے میں مولانا طارق جمیل صاحب کا گویا چھوٹا بھائی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے علماء دیوبند، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تو مکس گیدرنگ ہے، یہ تو یہ ہے، تو یہ تو فلاں ہے۔ بھائی جب کسی کے عمل کا ایک غلط مطلب نکلتا ہو ایک صحیح مطلب، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح مطلب۔ مکس گیدرنگ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی عورت کو تبلیغ کے لیے جانا بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی بے پردہ خاتون ہے، آپ اس کو تبلیغ کے لیے اس کے گھر جاتے ہو، اس کے شوہر کی موجودگی میں اس کو سمجھاتے ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ایک دم منفی بنا کے نا پروپیگنڈا کر دیا ہے، ایک رائی کا پہاڑ بنا دیے، جیسے خدا نخواستہ وہ دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو عمران خان کی بیوی دیکھنی تھی کیسی ہے۔ جہالت کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی کا پتہ ہے کہ بھائی وہ یہ کیوں کریں گے، وہ یہ کام عورت کو دیکھنے جا رہے ہیں، کیا عورت کو دیکھنے کے درجنوں ذرائع نہیں ہیں؟ اس کے لیے عمران خان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو؟ لیکن ہمارے اپنے بھی غیر تو غیر ہیں، اپنوں کو بھی نا ایک چسکے لینے کا موقع ملتا ہے، وہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، دیکھو یہ کیا کر رہے، چھوڑو بھائی، اپنے کام میں لگو۔ ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ارشاد کر رہا ہے، اس نے بڑے بڑوں کو، دلوں کو اللہ نے اس کے ذریعے نرم کر دیا، تو اس کی اچھے پہلو کو تلاش کرو نا اس کے، کہ بھائی اتنا دل ہے، اتنا جگرا ہے کہ اپنی عزت داؤ پہ لگا کے بھی۔ ایک صاحب نے کہا انہوں نے کسی بہت بڑی طوائفہ کو اپنی بیٹی کہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا کہ ایک اداکارہ ہے ناچنے والی، مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اس پہ ایک طوفان بدتمیزی۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ ان کا جگر ہے، انہوں نے کہا ہے، میرا جگر نہیں ہے، یہ ان کا جگر ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے، اور ایک طوائفہ، ایک فنکار اداکار کو دین کے قریب کرنے کے لیے اس کو اپنی بیٹی کہہ دیا۔ اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا چاہیے، بہت بڑا جگر، جو ہم جیسوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے، چاہے کام سارے الٹے کر رہے ہوں، صبح شام فلمیں دیکھ رہے ہوں، انہی طوائفوں کے ناچ گانے دیکھ رہے ہوں، مگر جب کسی عالم نے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے، محبت ہی سے دین پھیلتا ہے نا۔ اگر وہ کہے تو جہنمی ہے طوائفہ، تو جائے گی سیدھی جہنم میں، تیرے پہ سانپ بچھو چڑھیں گے، وہ آئے گی۔ تو میرے بھائی یہ چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ پہ علماء کی منفی چیزوں کو نکال کے ہائی لائٹ کرنا۔ جہاں نکلے گا نا کسی عالم کا کوئی تھوڑا سا کوئی کمزور پہلو، اس کو ایک دم نکال کے اس کو تماشا بنا دیتے ہیں، اور اس پہ تبصرے، پھر کھٹے میٹھے تبصرے، یہ دیوبندیوں کے لیے حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، فلانے کے لیے حلال ہو گیا۔ چھوڑ دو یہ چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ جیسے ابھی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ بتایا، اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے، برا پہلو بھی۔ آج کسی خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے کہا دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کی بیگم ادھر کو بیٹھی ہوئی، یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم بھی میرے ساتھ مکس گیدرنگ کی شادی میں جایا کرو۔ وہ خاتون پردہ کرتی ہیں، تو بھائی اس سے مکس گیدرنگ کی شادی جہاں مرد اور عورت کا مخلوط ماحول ہو ایک بیہودہ، اس کا استدلال کہاں سے درست ہو گیا؟ ایک ہے تبلیغ کے لیے کسی کے پاس جانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ خواتین بھی آ جایا کرتی تھیں آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کیونکہ نبی اگر بھگا دیتے ان کو تو ان خواتین کو کہاں سے علم حاصل ہوتا۔ تو مکس گیدرنگ ایک الگ چیز ہے، کسی عورت کا کسی عالم یا مفتی کے پاس جانا دین کی بات پوچھنے کے لیے، یا کسی عالم مفتی کا تبلیغ کے لیے کسی عورت کے پاس جانا، جبکہ تنہائی میں نہیں ہے، اس کا مرد بھی، شوہر بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، تو یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ کیا مطلب؟ کسی کی بات کے دو مطلب نکلتے ہوں تو اچھا مطلب تلاش کرو، برا مطلب بولو نا بھائی، کیا ہو رہا ہے اب؟ اس کا میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں بچپن کا۔ ایک دفعہ ہمارے جہاں تبلیغی جماعت آئی تو گشت کے لیے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ جن کے ہاں گشت کے لیے جا رہے ہیں نا، وہ صاحب ہمارے سامنے ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تبلیغ والے آنا ایک دم اندر، ہمارے امیر صاحب نے دیکھ لیا، دروازہ بجایا، ان کا بیٹا نکلا، بیٹا وہ ابو کو بلا، انہوں نے بیٹا گیا، ابو نے اس کو بتایا تھا یہ نہیں کہنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، یہ کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں۔ وہ آیا، کہنے لگا ابو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو امیر صاحب نے فرمایا
کہ دیکھو بھائی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, بدگمانی سے بچو. ابھی یہ داخل تو ہوئے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر میں ہوں. ہو سکتا ہے گئے ہوں پانی پی کے یا واش روم میں جانے کے لیے آئے ہوں اور پیچھے گلی سے نکل گئے ہوں. ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ, اور عملی طور پر ممکن بھی ہے. بعض دفعہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے, اس دروازے سے آیا اور پتلی گلی والے دروازے سے نکل گیا. پتلی گلیاں کیوں رکھتے ہیں؟ پتلی گلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھائی چوڑی گلی میں تو آدمی چوڑے میں آ جاتا ہے بعض دفعہ, تو ایک پتلی گلی بھی رکھی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر سے آئیں گے تو تبلیغ والے پکڑ لیں گے, چلو بھائی. تو وہ پتلی گلی ہے کہ جب کوئی قرض مانگنے والا آیا یا کوئی ادھار مانگنے کے لیے آیا, اپنا واپس دے دو, پتلی گلی سے نکل لو. تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ نہیں بول رہے, عین ممکن ہے نکل گئے. تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی اور کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, مگر میں یہ واقعہ نہیں بھولتا. کیسی پیاری بات, کیسی پیاری تعلیم. اگر ہر مسلمان